السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ مسجد توحید دوستی شلفاٹا کے اس دینی پروگرام کے معزز مہمان ڈاکٹر عبدالحمید ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اور اس پروگرام کی دعوت میں شریک دیگر علماء کرام، ائمہ مساجد، اہل علم اور اس مسجد کے ذمہ داران اور دیگر معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، دینی ماؤں، بہنوں، پیارے بچوں، آج کی یہ مجلس در حقیقت ہم سب کے مہمان اور ہماری عزیز اور معزز شخصیت ڈاکٹر عبدالحمید کے درس پر ہی مشتمل تھی، لیکن کچھ حصہ اللہ کے ہاں ہم لوگوں کے لیے بھی مقدر تھا اور ذمہ داران مسجد کی خواہش تھی کہ اذان تک یہ پروگرام چلے، اس لیے اس پروگرام کو اذان کے وقت تک 10:20 تک چلانا ہے انشاءاللہ۔ میری صحت متحمل نہیں تھی کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں، لیکن تھوڑا سا وقت آپ سے ملاقات کے لیے اور چند باتیں کرنے کے لیے ملا تو اس کو بھی میں بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اس وقت مجھے ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خیر کی کنجی بن کر کے رہنا چاہیے، خیر کی چابی، بھلائی کا کام ہم کریں، بھلائی کے دروازے کھولنے والے بنیں، بھلائی کی شروعات کریں، بھلائی کی طرف بلانے والے بنیں۔ دنیا داری کے کام، کاروباری نوعیت کے کام، بہت سارے پروفیشن ہمارے بیچ میں عام ہیں جس میں ہم ایک دوسرے سے نفع کاروبار کرتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین اور دین کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی راہ پر یا صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے قدم بڑھانا، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی مومنٹ کرنا، جاری رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت کا عمل ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں کاموں کی ترجیحات کیا ہیں، یہ دیکھیے ہمارے نزدیک سب سے اہم کام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مومن کے لیے سب سے اہم کام یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کوئی مقام تیار کر دے جہاں لوگ جمع ہو کر کے اللہ کی بندگی کریں، اور جو جگہ روئے زمین پر سب سے بہتر ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ کون ہے اور سب سے بری جگہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر جگہ، اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ سوال کرنے والے کو بتائیے آپ کہ سب سے بہتر جگہ ہے روئے زمین پر، زمینوں پر اللہ کی مسجدیں ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی بندگی کے لیے ہیں، اصلاح نفس کے لیے ہیں، تربیت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ آپ بتائیے اس سے بہتر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دل میں یہ لگاؤ ہے، ایمان جہاں ایمان ہے وہاں مسجدوں سے لگاؤ ہے، مسجدوں کی تعمیر کی لالچ ہے، حرص ہے۔ آپ بتائیے دنیا میں لوگ اگر تانے تہمتیں لگا کر کے اگر اس مشن کو بھی بدنام کریں
تب بھی اللہ کی بندگی کے مشن کو آگے بڑھانے والے لوگ جو سچے اور مخلص ہوتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. کیوں نہیں پرواہ کرتے؟ اگر اللہ کی بندگی کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی حصہ روئے زمین کا اگر وہ قائم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بشارت کے مستحق ہیں. ابھی ہم سن رہے تھے ڈاکٹر عبدالحمید ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کی زبانی کہ ایک گھونسلے کے برابر بھی حصے دار اگر اللہ کے گھر بنانے میں کوئی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. میرے بھائیوں، تو یہ ایک طرح سے نیکی کرنے کے لیے ایک آدمی کام کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے کنجی بنتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خیر اور بھلائی کی چابی بن جاتے ہیں، کنجی. وہ دروازہ کھولتے ہیں نیکیوں کا اور اس میں داخل کرتے ہیں لوگوں کو، داخل ہوتے ہیں خود، اور ایک مشن، ایک مومنٹ بن جاتا ہے. تو یہ فکر ہونی چاہیے ہم میں ہر ایک کو. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائیوں کے لیے کنجی کا کام کرتے ہیں. ہم بھلائیوں کے لیے کتنا کام کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک ہمارا کون سا عمل، کتنا عمل خیر اور بھلائی کے لیے ہوا؟ تھوڑا سا ہمارا اپنا جائزہ اور محاسبہ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اس لیے یہ مسجد توحید کا قیام جو ہوا ہے، یہ جہاں اللہ کی توحید اور اللہ کی بندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینے کے لیے دلائل کے ساتھ، علم کے ساتھ کوشش ہوتی ہے. آپ چند بھائی لوگ مل کر کے اس مسجد کے جو قائم کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، میں بنیادی طور پر کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ مل کر کے ایک ہاسپٹل بھی بنا سکتے تھے. لیکن آپ یہ بتاؤ کہ ایک ہاسپٹل بنا کر کے کیا وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید، کیا وہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا مشن چلایا جا سکتا تھا؟ اسی لیے اس مشن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس مشن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی خالص بندگی اللہ کی اور خالص طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بہتر بھی بہت سی جگہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے مقابل بھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں کسی کے ریفرنس اور کسی کے حوالے، کسی کے طریقے اور ریت رواج کے مطابق نہیں، اللہ کی بندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی. یہ مشن ہو اور یہ سوچ ہو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اسی لیے وہ سعادت مند ہیں، ان کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے. ہم سب کے دلوں میں بھی رغبت اللہ تعالیٰ دے کہ ہم بھی ایسے لالچ رکھیں کہ ہم بھلائی کا کام کرنے والے بنیں اور بھلائی کی تحریک لوگوں کے اندر پیدا ہو کہ ہر جگہ لوگ اس سوچ کو عام کریں. جہاں دیکھیے ایک امتحان کی مطلب ہم منزل میں ہیں، وہ امتحان کی منزل کیا ہے؟ ہم بہت سارے اختلافات میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے مرحلہ دیا ہے. بہت سارے اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، ہمیں نکال لے. غلط بنیادوں پر اگر ہم اختلاف میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اخلاص سے دعا کرنی چاہیے. نہیں سمجھتے ہیں تو اخلاص سے دعا کرنی چاہیے، سمجھتے ہیں علم، دلیل، بصیرت کے ساتھ تو جمے رہنا چاہیے. پیارے نبی کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز شروع کرتے تھے تو اس دعا سے کہ اے اللہ، جن جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں عقیدے اور عمل میں، اے اللہ ان میں تو ہمیں صراط مستقیم پہ جمائے رکھ. آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے. ہم سب کو فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ہم سب اس کی فکر کریں، اور اختلاف سے بچنے کی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی کو حاصل ہوگی جو اس کی فکر کریں گے. ہدایت اللہ انہیں دے گا، صراط مستقیم کی توفیق، اور اس پر جمائے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو اس کی فکر کریں گے. جو فکر نہیں کریں گے وہ ریت اور رواج کی راہ پہ چلنے والے ہوں گے، صراط مستقیم پر چلنے کی انہیں توفیق نہیں ہوگی. اور بندہ پابند ہے علم اور دلیل کے ساتھ دین پر چلنے کا، سماج اور رواج پر چلنے کا اسے حکم نہیں دیا گیا. اسے حکم دیا گیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
تمہارے رب کی طرف سے جو قانون اور ضابطہ عقیدہ اور طریقہ اترا ہے تمہارے نبی پر تمہیں اس طریقے پر چلنا ہے، تو وہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشن اور اس طرح کے مراکز، ہم یہ مساجد اسی لیے ہیں کہ یہاں لوگوں کو جوڑا جائے صحیح مشن پر اور صحیح طریقے پر۔ اسی لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، جن بھائیوں نے بھی جتنا حصہ بٹایا ہے، کوششیں کی ہیں، مالی ایسے جد و جہد فکر کیا ہے، دعائیں کی ہیں، ہمارے دلی لگاؤ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس مسجد کے قیام اور اس طرح کی دیگر مسجدوں میں جو بھی حصے داریاں ہیں مزید اللہ تعالی ہمیں حصے دار بننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور ہم سب میں چند باتوں میں ایک ہی بات خاص طور پر کہنا چاہتا تھا کہ ہم سب کو بھلائی کی کنجی بن کر کے رہنا چاہیے۔ توحید سے بڑی کوئی بھلائی نہیں، بندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس سے بہتر کوئی بھلائی نہیں۔ امت جھگڑوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ امت کو اتحاد کی راہ پر لائے، اس کوشش سے بہتر عقیدے کے بعد کوئی کوشش نہیں۔ عقیدہ سکھائیں، بھائی بھائی بنائیں سارے مسلمانوں کو، اور بھائی بھائی بنائیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، جس کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو کہا یہ سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ یہ مشن چلائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو یہ جھگڑے ہمارے امتحان کے لیے ہیں، کہ کیا ہم جھگڑوں کی وکالت نفس کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، جہاں سنت ہے، جہاں نبی کا طریقہ ہے، اس کی مخالفت کسی عنوان اور کسی بھی نسبت پر کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ نبی کی بات آئے، نبی کا طریقہ آ جائے، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، نہ حق ہے، نہ اتنی جرات کر سکتا ہے کہ وہ نبی کی مخالفت کرے۔ یہ اصل مشن ہے میرے بھائیوں۔ اس مشن کا مقابلہ کسی ایجوکیشن سیٹ اپ سے، کسی ہیلتھ سیٹ اپ سے آپ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ ہم جتنا بھی کام کر سکتے ہیں خدمت خلق کا، لوگوں کو نفع پہنچانے کا، سارا کام کریں، لیکن مقابلہ نہیں ہے کوئی۔ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے گھر کے بنانے کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہے۔ بعض بھائی ہمارے نادانی میں کہتے ہیں کیا مسجدیں ہی بنانے کا کام ہے، اور بھی کچھ کام ہے؟ کہاں مسجدیں آپ نے اتنی بنائی ہاں کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں؟ کہاں مسجدیں آپ نے بنائی؟ ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ کہا جا رہا ہے کہ باہر چٹائیاں بچھانی پڑے گی، باہر چٹائیاں بچھانی پڑیں گی تب جا کر کے عشاء میں لوگ شامل ہو سکیں گے۔ کہاں مسجدیں ہم نے اتنی بنائی؟ ہاں، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں، مسجد توحید سنت کے مطابق مسجدیں آپ بنانے والے ہیں۔ ہاسپٹل تو کوئی بھی بنا دیتا ہے، تعلیمی ادارے تو کوئی بھی بنا دے گا، جہاں ہم اپنی ضرورت، اپنا علاج، اپنی تعلیم کا نظام ہم جوڑ لیں گے، لیکن مسجد توحید اور مسجد سنت کے مطابق آپ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ جو لوگ اس کوشش میں حصے دار ہیں ان کے لیے خصوصیت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آج اس مسجد توحید میں ہم جہاں بیٹھے ہیں، اس کے قیام میں جن بھائیوں کا جتنا حصہ ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہوں نے کام کیا اور وہ کریں، اور ہم سب کو بھی آگے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کریں۔ انہیں بھی خصوصیت سے دعا کرنی چاہیے جنہوں نے مسجد بنائی ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انہیں خصوصیت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد جو ہم نے بنائی ہے تو اس عمل کو قبول فرما لے اور اس کے فیض کو عام کر دے، اس کا فیض عام ہو جائے۔ انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اس مجلس میں ہم سب شریک ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے مجلس مغفرت بنا دے، مجلس اجر و ثواب اور سعادت بنا دے، اور اس طرح کی دینی اور علمی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ جب تک ہم اے اللہ زندہ رہیں، تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر، اور جب بھی ہماری موت ہو تو مسلک سنت پر ہو، سنت کی راہ پر ہو۔ امام احمد بن حنبل کے لیے کوئی شاگرد دعا کر رہا تھا تو کہتے ہیں میرے لیے دنیا کی بڑی بھلائی کی تم دعا کر رہے ہو، میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک زندہ رہوں سنت پر رہوں، جب مروں تو سنت پر ہی مروں۔ ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ جب تک تو زندہ رکھ، سنت پر رکھ،
تقوی پر رکھ، اور جب بھی ہماری موت ہو تو مسلک سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔